تو جی آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، مولا سلامت رکھے۔ ہم جانتے ہیں کہ کب وہ آیا تھا، کب کیا کیا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ یہ ریکارڈنگ کر کے لے جاتا ہے اور اس کو پیش کرتا ہے۔ ہماری بہنا کی اتنی بے عزتی وہ کرتا ہے۔ بہنا ہے خدا ہماری، ٹھیک ہے، ایک بہترین عالمہ ہے۔ متاع کے بارے میں تو خدا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو متاع طرف رجحان ہو تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گی کہ ہر روز تھوڑا سا وقت دے سکوں اور وقت اپنا نکال سکوں اور اس طرف آؤں اور آپ لوگوں کی باتوں سے اور آپ لوگوں کے علم سے میں مستفید ہو سکوں۔ متاع جو ہے استغفر اللہ آج جو ہے اس کو بہت بدنام کر دیا گیا ہے، حالانکہ اگر آپ کتابوں میں جا کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کافی کنڈیشنز ہیں، اور بس تعریف اس خدا کی کہ جس نے ہمیں بنایا۔ ہماری بہنا نے بہت اچھے انداز میں ایک ٹاپک شروع کیا تھا متاع سے متعلق، اور بہت اچھے پیرائے میں انہوں نے بات کی۔ آغا میں ایک بات کہوں آپ سے، میرا مختار، آپ کے پاس اتنا خزانہ ہے اور آپ ہمیں محروم کرے بیٹھے رہتے ہیں، آغا یہ تو غلط بات ہے۔ تو آپ کم از کم کہ ہمیں یہ حریرہ کے بارے میں بتایا کریں، اور آغا مجھ پہ ایک نوازش کریں۔ میری بہت ساری کتابیں آ رہی ہیں پاکستان سے 2 مہینے میں، تو مجھے آپ یہ کتابوں کے نام PM میں لکھ دیجئے تو بڑی نوازش ہوگی، میں یہ حریرہ کی کتابیں ہی منگوا لوں۔ بھیا میں لو پروفائل رکھتا ہوں جان بوجھ کر، اس کی کچھ وجوہات ہیں، کیونکہ میرا مشن جو ہے نا وہ کچھ اور ہے جو کہ شاید کچھ مومنین نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ سلسلہ ہے جس کی وجہ سے مجھے مجبوری ہوتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسی بات جو ہے ان کو ذرا سا، اس وجہ سے ذرا سا چاہتا ہوں کہ میں ہلکا ہاتھ رکھوں، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کرے۔ تو بہرحال سلامت رہیے آپ سب، انشاءاللہ میں آپ کو نا وہ ساری کتابوں کے حوالے بھی دوں گا اور بھی چیزیں دوں گا انشاءاللہ۔ منگوائیے پاکستان سے جتنی بھی ہو سکیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سلسلہ کیا ہے۔ یہ میں لفظ حریرہ کے متعلق ہی آپ کو بیان کر دیتا ہوں، آپ ذرا سنیے گا اس بارے میں۔ اصل میں یہ جو تحریر ہے، جب کتابوں کا حوالہ ہمارے آقائے مازندرانی انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا، انہوں نے دوسروں کی نقل پر اعتماد کرتے فتوے میں لفظ حریرہ کی شرط بڑھا دی ہے۔ جو فتویٰ دیا تھا اس میں اتنی بھی پابندی نہیں تھی کہ ریشم لپیٹ لیا جائے، بلکہ بالکل عام آزادی تھی کہ جو چاہے اپنی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، ساس، بہو، غرض جتنے محارم ہیں ہر ایک کے ساتھ نکاح کی صورت میں رات بسری کر سکتا ہے اور لذت حاصل کر سکتا ہے۔ نسل بڑھانے کے لیے لکھا ہے، جس کسی نے ایسی عورت سے شادی کر لی جس سے نکاح کرنا اس کے لیے حلال نہ ہو اور اس سے ہم بستری بھی کر لی ہو تو اس میں حد نہیں بلکہ واجب ہوگی۔ اور اس کی دلیل کے لیے وہ لکھتے ہیں کہ یہ عقد بلحاظ محل ٹھیک ہے، کیونکہ محل تصرف وہ ہے جو غرض کو پورا کرنے کے قابل ہو، چنانچہ عورتیں آدم کی بیٹیاں اور بچہ جننے کے قابل ہیں، تو جو بھی ہو وہ عقد یہی کہتا اور یہ فرض ہے۔ اب اسی طرح سے تیسرا مسئلہ کہ جب مرد اپنی ماں سے شادی کرے تو منہ بھی کالا کر لے تو اس پر حد لازم نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ان مریدوں کے عیش کے لیے جو ماں، بہن وغیرہ سے مستقل نکاح کے جنجت نہیں منہ لینا چاہتے ہیں، یہی صورت تجویز فرماتے ہیں۔ یہ فتویٰ موجود ہے کہ اگر بغیر نکاح کے بھی ریشم وغیرہ لپیٹ کر محرمات سے لذت حاصل کر لے تو جائز ہے، یعنی اگر محرم عورتوں کے ساتھ اس طرح کرے کہ اپنے عضو پر کپڑا لپیٹ لے تو اس کا حرام ہونا ثابت نہیں ہے۔ نیز ان لوگوں کے لیے بھی جو ایام صوم میں بھی حدود شریعت کے لحاظ نہیں رکھنا چاہتے، یعنی اگر عورت بھی اس وقت پیریڈ میں ہو تو ایسی حالت میں بھی اگر وہ چاہے تو یہی سلسلہ اس پر جو ہے یہ کپڑا جو ہے ریشمی وہ پہن کر یا رکھ کر اس کا وہ جامعت ان میں کر سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس تدبیر سے غسل بھی نہیں واجب ہوتا۔ وہ کہتے ہیں اگر اس طرح سے کپڑا عضو تناسل پر پہن کر یہ کام کر لیا جائے اپنے محرموں کے ساتھ بھی تو ایسی صورت میں غسل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آقا مجھے کتابوں کا نام PM میں ضرور دیجیے گا پلیز۔ لفظ حریر کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ بھی کپڑا لپیٹ کر زنا کر سکتے ہو۔ ریشم کا کپڑا، ابے ریشم کا کیوں، کاٹن کیوں نہیں استعمال کرتے؟ یہ الیکٹروسٹیٹک چارج تم اپنی ماں کے لیے بچا کے رکھو گے کیا؟
ریشم کا کپڑا ضرور لپیٹنا ہے کیا اسٹیٹک چارج کریٹ کرنا اس کے اندر ماں کے اندر کہ ہماری مائیں شیو تمہاری مائیں کتنی بدبخت ہیں کہ ماں کے تو قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے تم ماں کے ساتھ زنا کرتے ہو. یہ تمہارا دیکھو کیا مذہب ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ کپڑا کتنی ٹرننگ دینی ہے کپڑے کو. اب کوئی تو 2 ٹرنے دے گا کوئی 200 ٹرنے دے گا. اب بھلے تو وہ سرانہ ہو رضائی بن جائے جو مرضی ہو جائے کیسے گھسیڑو گے پھر یہ مجھے نہیں معلوم. تم صحابہ کو گالی دیتے ہو جبکہ تمہارے اپنے مذہب میں تمہارا گام شاہ کہتا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو. دنیا میں یہ شیعہ اتنا گندا مذہب ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہم سب زنا کو حرام کہتے ہیں. شیعہ زنا کا نام زنا نہیں رکھتا بلکہ متع رکھتا ہے. یہ زنا کے بھی حلال ہونے کا قائل ہے نام اس کا متع رکھتا ہے. اور اس سے اگلی گندی حرکت کہ شیعہ مذہب میں مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا بھی جائز ہے جس سے آپ لونڈے بازی کہتے ہیں لواطت کہتے ہیں حرام بازی کہتے ہیں. شیعہ اس کا بھی قائل ہے. دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے. اس کتاب میں اختیار و معرفت الرجال مشہور اس کا نام ہے رجال کشی. یہ دیکھ رہے ہیں جی دیکھ رہے ہیں رجال کشی. اس کی ہے جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 521. جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 521. یہ آپ یاد رکھ لیں گے. رجال کشی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 521. اس میں روایت نقل کی ہے ان کے ایک بہت بڑے شیعہ کے بارے میں جس کا نام تھا محمد بن نصیر نمیری. یہ اتنا بڑا حرامی قسم کا انسان تھا. کہتے ہیں وذکر انہ رأى بعض الناس محمد بن نصیر عیانہ. اس کو بالکل کھلا دیکھا چھپ کر نہیں اعلانیہ. اس نے ایک اپنے پاس مستقل لڑکا رکھا ہوا تھا بدفعلی کروانے کے لیے. وغلام اللہ علی ظہرہ لونڈا تھا اس لونڈے سے بدفعلی کرا رہا تھا. وانه آتبه علی ذلک کسی نے کہا گندے انسان تو کیسا گندا آدمی ہے اتنی گندی حرکتیں کرتا ہے. اس نے جواب دیا کہتا ہے ان ھذا من اللذات یہ جو کام میں کروا رہا ہوں اسے مزہ بڑھاتا ہے. یہ جو میں کروا رہا ہوں اس سے مزہ بہت آتا ہے. وہو من التواضع للہ اور جو آدمی اس سے کروائے تو اللہ کی رضا کے واسطے اس سے عارضی پیدا ہو جاتی ہے. مذہب ہوا نا یہ مذہب ہے. بترک تجبر اس سے انسان کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے. ترک تجبر کا معنی کہ اس کی آدمی کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے. اب ہم کہتے ہیں اصل طریقہ یہ ہے کہ ان کی اکڑ ختم کرنے کے لیے آدمی وہی طریقہ اختیار کرے جس کو ان نے خود اختیار کیا. کتنی گندی حرکت ہے. کہتے ہیں اس سے اللہ کے لیے عارضی پیدا ہوتی ہے اور آدمی کی اکڑ خانی ختم ہو جاتی ہے. بغیر قانون چلتے بات سمجھ گیا. توجہ رکھو. مطلب یہ کہ میں نے حوالہ آپ کے سامنے مذاق بازی کے لیے نہیں کیا. یہ مخول نہیں ہے ہنسی مذاق نہیں ہے. ایک اتنا گندا فرقہ کہ جو مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کو جائز کہتا ہے اور دلیلیں 2 دیتا ہے. نمبر 1 اس سے عارضی پیدا ہوتی ہے. نمبر 2 اس سے تکبر ختم ہوتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ سب